کہ اسے خود جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو. جی. اب وہ خود قسم کھا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پپیتے کے بیج کو جو ہے یہ کالی مرچ، جی. لال مرچ میں کیا ہو رہا ہے، ہلدی میں کیا ہو رہا ہے، مسالہ جات دیگر جڑی بوٹیز میں کیا ہو رہا ہے. سب کو چھوڑیں، اب سنا مکی اتنی مشہور جڑی بوٹی ہے، وہ بھی گڑل جو ہے نا اس کی جگہ سیل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ حقیقت ہے، جب تک آپ کے طبیب کو حقیقت کا خود نہیں پتہ ہوگا، وہ آپ کا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں کرے گا، تو شوگر جیسے یا اس طرح کی بیماریاں چلتی رہیں گی. ورنہ آپ آئیں آزمائیں. پہلے دن ہم انسولین انگریزی ادویات بند کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ود ان 24 آور شوگر کنٹرول ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور 90 ڈیز کے اندر شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ، ڈائلیسس اور دیگر معاملات سے بھی ہم ریکور کرتے ہیں. ہم ہر آنے والے شوگر کے مریض کے گردوں کا بھی علاج کرتے ہیں، ہم اسے بتاتے نہیں ہیں. اس کے اندر جو میل فیمیلز کے اندر ویکنیس ہو جاتی ہیں اس کا بھی ٹریٹمنٹ شامل ہے، اسٹمک کا ٹریٹمنٹ بھی شامل ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو مریض صرف ایک گلوکو میٹر میں نمبرز کم آ جانا نوٹ آ ٹریٹمنٹ. ایک وقتی آپ ریلیکسیشن دے رہے ہیں، مینجمنٹ کر رہے ہیں، مریض یہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں. پہلے وہ 10 پوائنٹ لگاتا ہے، پھر 15 پہ آ گیا، 20 پہ آ گیا، 40 پہ آ گیا، 50 پہ آ گیا. آپ کیا کرو گے؟ اور لبا اگر خراب ہو گیا تو آپ نکال کے کیوں نہیں پھینک دیتے؟ کوئی بھی ڈیتھ ٹیشوز جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں نہیں رہ سکتے. وہ ٹاکسن پیدا کریں گے، زہریلا مادہ ریلیز کریں گے، تعفن پیدا کریں گے. تو پھر بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب لبلبا کہیں تو کام کا ہے نا. تو اس پہ جو کاربن ہے، اس پہ جو کائی ہے، اس کو کیوں نہیں اتار دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے 100+ فیکٹریز میڈیسن بنانے کی انسانی جسم میں پیدا کی ہیں. بچپن سے بڑے تک آپ اور میں آج تک کئی دفعہ بخار ہوا، درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا. میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ میں بچپن سے دواؤں سے بھاگتا ہوں. 70-80% میں نے دوائیں نہیں لی. میرا بخار بھی ٹھیک ہو گیا، میرا پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو گیا، میری آنکھ دکھی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی. کہیں کٹ لگا کھیلتے ہوئے بچپن میں نے تو سنی پلاس بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہو گیا. اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فورس آپ کی باڈی میں رکھی ہوئی ہے جو آپ کے دفاعی نظام پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچرا چننے والی جگہ سے، کوڑا کرکٹ سے بچے کھانا نکال کے کھاتے ہیں، وہ تو ہاسپٹل میں نہیں ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر اس طرح کی فورسز رکھی ہیں کہ جیسے حالات ہیں ویسے وہ دفاعی نظام قائم کر دیتے ہیں، لیئرز قائم کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ان فیکٹریز کو تقویت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، مدافعت دیتے ہیں اپنی ادویات کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے. تو جب وہ خود ہی اندر سسٹم ایک ایکٹیو ہو جائے گا، انسولین سے بڑھ کے کوئی دوا نہیں ہے جو لبلبا گلوکاجن آپ کا لبلبا پینکریاس پروڈیوس کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی ممکن ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کی ادویات کی فیکٹری ایکٹیو ہو جائے، آپ بیماریوں سے بچنے لگیں. آپ ایک اور اگزامپل ہے کہ بعض اوقات آپ علاج کرانے جاتے ہیں کسی اور مرض کا، مگر آپ جب وہ دوا استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے دوسرے مرض میں بھی فائدہ ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر انہوں نے اتفاقیہ طور پہ، اگر وہ طبیب ایکسپرٹ نہیں ہے تو اتفاقیہ طور پہ انہوں نے ایسی دوا دے دی، اگر ایکسپرٹ ہے تو جان بوجھ کے دے دی، جس سے انہوں نے آپ کا مزاج ٹھیک کیا. اب مزاج کے اندر 99% حکمہ، خاص طور پہ پاکستان کے، سردی کو مانتے ہیں، گرمی کو مانتے ہیں، خشکی کو مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تری کو مانتے ہیں. دو اہم چیزیں ہم مس کیے بیٹھے ہیں جس پہ اس وقت میرا ریسرچ چل رہی ہے، دن رات ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں: روشنی اور اندھیرا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے انسانی جسم میں بالکل ہے. یہاں اگر آپ نے یہ روشنی نہیں کی ہوتی تو کیا تھا؟ اندھیرا تھا. اندھیرا تھا، بالکل. اور یہ ہوا میں ساکن تھا. تو جب مزاج غور و فکر کرنے والا ہوگا اکارڈنگلی قرآن کی آیت کے مطابق، کہ وہ سوچتا ہوگا، غور کرتا ہوگا، فکر کرتا ہوگا اپنے اطراف میں، اپنے حالات میں، آنے والے مریضوں کو جج کرتا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے بلڈ لیں، اس کے اندر سے چیزیں لیں، ریسرچ پہ بھیجیں. تو آپ نے کیا کیا؟ باڈی لینگویج دیکھتا ہوگا. طبیب ایسے طبیب گزرے ہیں کہ جب مریض ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے، یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں، تو تقریباً انہوں نے کوئی 100 میٹر پیدل چلانا ہے پیشنٹ کو کہ وہاں سے پیدل آئے گا، اور وہ آتا وہاں اندر انٹر ہوگا، بیٹھیں گے، اور وہ کوئی مریض بتانے لگتا تھا وہ بولتے ہیں آپ کچھ نہیں بتاؤ، منع ہے. جس مریض نے اپنا مرض بتا دیا اس کو بھگا دیتے تھے.
بالکل ٹھیک. وہ چلنا بتا دیتا ہے کہ پیشنٹ کس مزاج کا ہے, آنکھیں بتا دیتی ہیں, چہرہ بتا دیتا ہے, ہاتھ پاؤں بتا دیتے ہیں. تو یہ وہ جو غور و فکر کرتا ہے, جو محبت کرتا ہے, جو فکر رکھتا ہے. اب ایک بندہ میں بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ اے سی لگا دے فلاں کمپنی, میں اس کی دوائیں لکھوں, تو اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا غور و فکر ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا تحقیق و ریسرچ ڈالیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں جڑی بوٹیاں. تو یہ راز آپ پہ جب آیا ہوں گے, جب آپ ان کی امت, اللہ کے بندوں کے لیے آپ کچھ سوچیں گے, آقا جسم کی امت کے لیے کچھ سوچیں گے. آپ سوچیں گے یہ ایسا ہو تو کیا ہوگا, یہ ایسا ہو تو کیا ہوگا, یہ یوں کروں تو کیا ہوگا, یہ اس مزاج کا پیشنٹ ہے. اب یہ روشنی اندھیرا والا معاملہ شاید پہلی دفعہ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوگا. تو ہماری تحقیق ہی نہیں ہے, ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. ہم اگر کلاس روم میں بیٹھتا ہے آج ایک حکیم اسٹوڈنٹ, ایف ٹی جے کا اسٹوڈنٹ, تو وہ کہتا ہے استاد جی نسخہ بتا دیں. اگر آپ کو کیمسٹری اور مزاج کا علم ہو گیا, نسخے آپ یقین کریں, کولڈ ڈرنک, جو کولڈ آپ کی کولڈ ڈرنکس ہیں, کالی نیلی پیلی ہری گلابی سفید, آپ اس سے بھی علاج کر سکتے ہیں مجبوری میں. آپ کوئی بھی چیز کہیں گے فلاں کعوہ بنا کے پی لو, کہ آپ کو فرسٹ ایڈ مل جائے گی. مگر مجھے مزاج کا ہی نہیں پتا, میں تو پھر وہی مشہور گولی جو کہ ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے, شوگر کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, سر درد کے لیے, اور وہ 4 نام یاد کرنے کے بعد اٹینڈنٹ بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے, وہ دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہے. تو بڑا طویل